بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کا ایک وقت متعین ہے جسے خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ ازل سے ہی منہ میں سور لیے حکم کے انتظار میں ہیں، ان کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ حکم کب ہوگا۔ بعض علماء نے نفخِ صور یعنی سور پھونکنے کی دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک کو نفخِ اولیٰ اور دوسرے کو نفخِ ثانیہ کہتے ہیں۔ دونوں کا حکم یکے بعد دیگرے ہوگا۔ نفخِ اولیٰ سے تمام عالم نیست و نابود ہو جائیں گے اور نفخِ ثانیہ سے تمام مردے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہاں سے قیامت کا آغاز ہوگا، مگر اس کے اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک اور مرحلہ ہوگا جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ دراصل دو چیزوں کے درمیان آڑ یا روک کو کہتے ہیں۔ یوں اس کا معنی یہ ہوا کہ روح اور جسم کے درمیان موت کے بعد سے قیامت تک آڑ کا درمیانی عرصہ عالم برزخ ہوگا، جہاں مرنے کے بعد جن و انس حسب مراتب رہیں گے۔ جسم اور روح کی یہ برزخ قیامت تک قائم رہے گی۔ عالم برزخ کے بارے میں تو آپ یقیناً بہت ہی کچھ جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خصوصی طور پر ان حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے جو کہ عالم برزخ کی زندگی کے آخری دن رونما ہوں گے، یا یوں کہہ لیں کہ عالم برزخ کا آخری دن کیسا ہوگا یا کس قدر ہولناک ہوگا، جس سے آپ کو ہر صورت گزرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف کوچ کس طرح سے ہوگا۔ عالم برزخ کا اختتام مردوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے معاملات عام انسانوں سے پوشیدہ رکھے ہیں، مگر کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عالم برزخ کے حالات دکھائے بھی جاتے ہیں، جس سے وہ مردوں کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ برزخ دنیا اور آخرت کا درمیانی وقت ہے۔ اہل برزخ نہ تو دنیا والوں میں شامل ہیں کہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوں، اور نہ ہی آخرت والوں کے ساتھ ہیں کہ اپنے اعمال کی جزا پا سکیں۔ اب قبر میں بھی جزا اور سزا کا مرحلہ تو موجود ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اعمال کی دائمی جنت یا دوزخ کا فیصلہ آخرت یعنی قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ پھر اچانک وہ وقت بھی آن پہنچے گا کہ جس کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کا سن کر دل دہل جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ عالم برزخ کا خاتمہ بھی ایسے ہی اچانک ہوگا جیسا کہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ اچانک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں، بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ جھنجھوڑ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب دیکھو وہ قیامت کے جس کا تم بات بات پر تذکرہ کرتے تھے، یک لخت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دو، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام عالم آن کی آن میں فنا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ نفخِ اولیٰ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نفخِ ثانیہ ہوگی تو تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان دونوں مراحل کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے: اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے، تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بن کر اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرف کل عدم ہو جائیں گے۔
اور ایک اور جگہ نفخ ثانیہ سے متعلق کہ جس سے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگھاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 تا 54۔ الغرض اس دن پوری انسانیت ایسے زندہ ہو کر نکلے گی گویا مکئی کے دانے کا پھٹنا۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کے لیے بڑی خوبصورت وضاحت ارشاد فرمائی جو کہتے تھے کہ جب جسم گل سڑ چکے ہوں گے تو پھر زندگی کیسے ملے گی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش برسائے گا کہ انسان زمین سے ایسے نکل آئیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ قبر میں انسان کے تمام اعضاء گل جائیں گے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے۔ قیامت کے روز اسی پر انسان کی تخلیق مکمل کر دی جائے گی۔ ناظرین، جب تمام لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر میدان حشر کی طرف سفر شروع ہوگا۔ اس سفر کے حالات بھی عجیب ہوں گے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عالم برزخ اور قیامت کے دن کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔